رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں. سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے. آج کا درس آیت نمبر 64 سے ہو رہا ہے. جو دوست باقاعدہ درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے تو پچھلی آیات میں منافقین کی طرف سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر صداقات کے بارے میں جو الزام تراشیاں تھیں، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اور آج کی آیت مبارکہ جو بھی ہم نے سنی اور پڑھی، اس میں ارشاد فرمایا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، کہ منافقوں کو ڈر لگا ہوا ہے، یہ ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ تنبئهم بما قلوبهم، کہ جس صورت میں منافقوں کے دلوں میں جو نفاق ہے اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اس صورت کے ذریعے سے مل نہ جائے، اس کا ان کو خوف رہتا ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم. پتہ چلتا ہے کہ ان کا ضمیر دستک دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن اترتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں قرآن پاک کی کوئی صورت اترا. لیکن ضمیر کی اس آواز پر وہ لبیک نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ خواہشات نفس کے اس قدر غلام ہو چکے تھے اور اس کے سامنے اس قدر بے بس ہو چکے تھے کہ ضمیر کی اس بات پر بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے. اللہ نے ان کی یہ ضمیر کی آواز یہاں دل کی آواز بتائی کہ ان کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے اور دل ان کا بار بار ان کو جھنجھوڑتا ہے اور ڈراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی صورت اتر جائے اور اس صورت میں تمہارے نام آ جائے، تمہارا تذکرہ آ جائے، پھر تم دنیا میں کہیں کے نہیں رہو گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے. فرمایا قل استہزئوا، آپ
فرما دیجیے کہ ٹھیک ہے تم لگے رہو، مذاق اڑاتے رہو، دل کی آواز پہ توجہ مت دو اور خواہشات نفس میں لگے رہو، لیکن یاد رکھو ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہاں مخرج مانا ظاہر کرنے والا، اللہ ظاہر کر دے گا اس چیز کو جس کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، یعنی تمہارے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جس کے بارے میں پچھلی آیت میں کل آپ نے پڑھا، اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، جو تم میں سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رویہ ان کے لیے بھی مہربانی کا اور رحمت کا رویہ ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا بھی دیے، لیکن آپ نے پھر بھی لوگوں کو نہیں بتایا۔ آپ کے ایک صحابی تھے جن کو صاحب سر کہا جاتا تھا، آپ کے بہت زیادہ رازدار صحابی تھے، آپ نے ان کو وہ نام دیے بتائے، لیکن یہ نام لوگوں کے سامنے نہیں لائے گئے۔ ایک وجہ تو اس کی بنیادی یہ تھی کہ کسی بھی کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اختیار دیتے تھے تو آپ اس میں لوگوں کی بہت زیادہ رعایت فرماتے تھے، کہ اگر اس سے لوگوں کی کوئی شرمندگی ہو رہی ہے یا کوئی ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ تو ان منافقوں کے نام آپ نے اوپن نہیں کیے، بتائے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ان میں سے بہتوں کے بچے مسلمان ہو گئے تھے، بیٹیاں مسلمان ہو گئی، اب ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا کہ ان کے جو باپ ہیں ان کا نام منافقوں میں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق یہ تھا کہ جب ابو جہل کا بیٹا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے آ رہا تھا اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، آپ سے ملنے آ رہا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کے اردا گرد جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا کوئی تذکرہ مت کرنا، اس کے باپ کے جو مسلمانوں پر مظالم تھے، اسلام کے خلاف سازشیں تھیں، ان کا تذکرہ مت کرنا، اس لیے کہ اس سے پھر اس کو دکھ ہوگا، اس کا دل دکھے گا۔ تو جو چیزیں بلا وجہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت بن گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو آپ کہاں وہ کام کرتے؟ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اللہ نے ظاہر کر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، تو آپ نے اپنی رحمت کے پیش نظر ان چیزوں کو پردہ راز میں رکھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فرمایا کہ ان سے اگر آپ پوچھ بھی لیں کہ تم یہ قرآن کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے نبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو مذاق تو نہیں اڑا رہے تھے، ہم تو ویسے ہی آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اتنی سخت باتیں کہی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی عام عربوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، دیکھنا ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، ان سب کے ہاتھ بندھے ہوں گے، پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اور یہ رومی فوجیوں کے غلام بن جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں اللہ نے کہا ان سے پوچھو یہ ایسے باتیں کرتے کیوں؟ کہیں گے جی بس ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا گپ شپ لگانے کے لیے دنیا کی اور چیزیں نہیں ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، دنیا میں اور بہت سی باتیں ان کو ڈسکس کر لیا کرو،
ان کے بارے میں گپ شپ لگا لیا کرو. تمہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں تم نے مذاق کرنا ہے، انہی کا مذاق اڑانا. کیوں؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ مذاق انسان کس کا اڑاتا ہے. مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے جن کا دل میں احترام نہیں ہوتا. جن لوگوں کا دل میں احترام ہوتا ہے، اب انسان کبھی اپنے ماں باپ کا مذاق اڑاتا ہے؟ ان کا دل میں احترام. تو یہی سوال قرآن کریم نے رکھا کہ اگر ان کے دل میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے احکامات کا احترام ہوتا تو اس کا مذاق نہ اڑاتا. اور یہ ہمیشہ قرآن کریم جو ان باتوں کو ڈسکس کرتا ہے، بتاتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، راہ ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. آیا ہماری تو یہ عادت نہیں بن گئی ہے بری صحبت میں رہنے کی وجہ سے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو جو داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے. بعض کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اس کا مذاق اڑا دیا. کسی خاتون نے پردہ کر لیا اس کا مذاق اڑا دیا. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کی عادت ہو تو وہ ان آیات کی روشنی میں دیکھیں یہ عادتیں کس کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہ ان کی عادتیں تھیں کہ جن کا نفاق اتنا کھل گیا تھا کہ اللہ نے ان کے نام بھی حضور کو بتا دیے تھے. اللہ ان سے اتنا سخت ناراض ہو گئے. میں نے بولتا تھا یہ زیادہ نہیں تھے، 70 بندے تھے، 70، اور 70 کے 70 کے نام بتایا اللہ نے. 70 آدمی تھے. اللہ ان سے اتنے سخت ناراض ہوئے اور میں اگر یہ صدقہ خیرات بھی کریں گے میں ان کا صدقہ بھی قبول نہیں کروں گا. میں سخت ناراض ہوں. تو اللہ نے پھر سوال بھی رکھا کہ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے پوری دنیا تنگ پڑ گئی ہے. تم نے صرف اللہ کا، اللہ کے نبی کا، یا اللہ کے احکامات کا، یا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگوں کا مذاق اڑانا. آدمی آپ دیکھیں جن لوگوں کی صحبت بری ہوتی تو دینی شخصیات کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیں گے، ان کے بارے میں باتیں شروع کر دیں گے. کسی مدرسے کے بارے میں شروع ہو جائیں گے، پھر مسجد کے بارے میں شروع ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں دنیا تنگ ہو گئی تو جو تم اللہ کے دین سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں تم ان کا مذاق اڑا دو. ان کے بارے میں جب کوئی بات ایسی علم میں آئے بھی تو جب تک کوئی تحقیق نہ ہو، اس کے اوپر بولا نہ جائے، ہو بھی جائے تو کوشش کرے اس میں پردہ ڈالا جائے. تو فرمایا پھر ان لوگوں کی کہ جب ان سے بات ہوگی تو کہیں گے کہ ہم مذاق کر رہے تھے. تو مذاق کا مطلب کیا ہوا کہ جی ہم کوئی دل سے تھوڑی کر رہے تھے. تو اب یہ قرآن نے بتایا کہ گناہ معاف ہونے کا طریقہ، گناہ کس طرح معاف ہوتا ہے. یہ انہوں نے جو مذاق کیا، اب اس کی اگر وہ معافی چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ کہو کہ جی ہم ویسے ہی مذاق کر رہے تھے. تم شرمندہ ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو فرمایا کہ لا تعتذروا، اس طرح کے عذر مت پیش کرو کہ ہم مذاق کر رہے تھے. قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ مذاق تمہارا کفر میں کون ہو گیا؟ تم نے کلمہ بھی پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ایسی باتیں کہی ہیں تو یاد رکھو ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے بعض کو ہم معاف بھی کر دیں تو نعذب طائفہ، بعض کو معاف نہیں کریں گے، ان کو سزا ملے گی.
یہ معاف کون ہوں گے اور سزا کس کو ملے گی؟ جو اللہ کا قانون ہے کہ اگر وہاں کچھ لوگ اس مذاق کے ٹائم میں ویسے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دل سے اس مذاق پہ راضی نہیں تھے لیکن بیٹھے رہے اٹھے نہیں، تو فرمایا ان کو معاف کر دیں گے، لیکن جو دل سے اس میں ملوث تھے ان کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کہ یہ مجرم ہیں، ان مجرموں کو سزا مل کے رہے گی۔ تو بہرحال قرآن کریم نے ان سب آیات مبارکات میں ہمیں 2-3 باتیں سکھا دی۔ ایک تو یہ کہ دین کے حوالے سے، دینی احکامات کے حوالے سے کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے کہ وہ کوئی استہزاء کا یا مذاق کا کوئی پہلو اختیار کر جائے، اس لیے کہ یہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی آیات یا احکامات کا مذاق کرے۔ دوسری بات، اگر غلطی ہو بھی جائے کبھی تو اس پر شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، اور اگر شرمندہ ہونے کے بجائے بس اس طرح کی باتیں کہتا رہے کہ جی نہیں میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، میں کوئی دل سے نہیں کر رہا تھا، یہ چیزیں کس سے انسان چھپائے گا؟ ایک انسان کو تو مطمئن کر سکتا ہے کہ جی میں دل سے نہیں کر رہا تھا، ویسے ہی لگا ہوا تھا، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، تو اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا، عالم الغیب والشہادہ انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، جو ظاہر کو باطن کو جانتا ہے، اس سے آپ کیسے چھپائیں گے اپنا مسئلہ؟ وہاں تو سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ جو کچھ تھا اس کا اعتراف کر لیا جائے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کوئی بندہ گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، پھر وہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر آ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے مہربان پائے گا، مجھے غضبناک نہیں پائے گا۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی معافی مانگ لی جائے تو میں معاف کر دوں گا، تو اس سے بڑی اور انسان کے لیے سعادت کیا ہوگی اور معافی کا اور کون سا بہتر موقع ہوگا؟ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔